جب تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمام جہانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا صرف یہ کہہ دینا اور دل سے یقین کر لینا کہ اللہ کافی ہے، میرے کاموں کو سنوارنے والا، اللہ کو کس قدر پسند آ جاتا ہے، پھر چاہے سارا جہان بھی خلاف ہو جائے اور راہ کی رکاوٹ بن جائے، اللہ خود تمہیں سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ہی ہے جو تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن جائے گا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی مدد کا سہارا بنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دھکتی آگ سے چھٹکارا بنا تھا۔ چاہے کچھ ہو جائے، بس اللہ پر توکل کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا، پھر وہ بھی ملے گا جو اب تک لا حاصل رہا ہو، اور وہ بھی ملے گا جہاں تمہارا گمان پہنچ بھی نہ سکا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری چاہت کو اپنے پاس امانت رکھا ہو۔ ان صبر کے مشکل دنوں کے بعد تمہیں نوازے جانے کا فیصلہ ہو۔ یقین رکھو، اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہ کو تم تک لایا جائے گا۔ تمہارا یوں امید لگائے رکھنا ہی اللہ کو پسند آ جائے گا، اور کن فیکون سے تمہارا نصیب چمکایا جائے گا۔ تمہارا یوں اندھیروں میں اجالوں کا یقین رکھنا، ان آنکھوں کا دوران عرض اشکوں سے تر ہو جانا، رضائے الہی سے قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر تم صدائے دل سن لو، معجزوں کا یقین کر لو، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگنے سے پہلے ہی دل کو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب صبر کی انتہا پر پہنچ جاؤ اور لگے کہ اب سب کچھ ناممکن ہے، تو دل سے آنے والی اس آواز کو محسوس کرنا جو کہتی ہے کہ بس ایک بار اور صحیح مانگو اس سے، اور پھر توکل سے دوبارہ ہاتھ اٹھا لینا، کیونکہ وہ لمحات جو صبر کے دہانے پر ہوتے ہیں منزل کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بس تب ہی کن فیکون کے کرشمے تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ اور سنو، اداس ہو، مدد کی آس میں ہو، آنکھوں کے سامنے کل کائنات بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے روشنی کی امید نہیں رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، تمہاری ایک دعا تب بھی تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جس سے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ اور سنو، معجزے کے انتظار میں ہو، یقیناً ضرور ہوں گے معجزے جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گی اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گی، تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، اللہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا، تم کچھ دیر اور مانگو تو صحیح۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے کے پہلے کا منظر ہے۔